آج ہم سیکھیں گے جی کہ انسان کو جھوٹ بولنا چاہیے کہ نہیں. کیوں جی ابو جی انسان نو جھوٹ بولنا چاہیے تھا؟ نہیں. ہاں جی، آئیے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گنتی کی کتاب کے 23ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ خدا تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. عیسائیوں کا خط اس کا 4واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کیا کرے؟ سچ بولے. اور کلسیوں 3 باب اس کی 9ویں آیت سے آگے لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. اور امثال کی کتاب کے 12ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہے. یعنی ایسے لب جو جھوٹ بولتے ہیں خدا کو ان سے نفرت ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ سارے جھوٹوں کا باپ جو ہے وہ شیطان ہے. بہت سارے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا کو نفرت ہے اور وہ شیطان کے پیروکار ہیں. اوکے جی، آگے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مقدس ابراہم جو تھے انہوں نے جھوٹ بولا. اپنی بیوی سے کہا کہ تو فلاں جگہ پہ کہنا کہ میں بہن ہوں، کیونکہ وہاں پہ کچھ خطرات تھے. اگر وہ کہتے بیوی ہے تو وہ پھر اس سے چھین لیتے. اور اس کے علاوہ پھر خروج کی کتاب کے پہلے باب میں مصر کے علاقے کے کچھ جو یہودی تھے، عبرانی تھے، دائیوں کو کہا گیا کہ تم نے جو لڑکے ہوں گے ان کو مار دینا ہے. تو تب دائیوں نے جھوٹ بولا. اور یہاں پہ لکھا خروج کی کتاب کے پہلے باب میں، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن میں ایک کا نام سفرا اور دوسری کا نام فوا تھا، باتیں کی. یہ 15ویں آیت تھی. آگے 16ویں میں لکھا ہے، اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کو تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے. لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا، بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھیں. اور یہاں پہ آپ کو ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جھوٹ ایک ایسی کاز کے لیے بولا گیا جس میں انسانیت کا بھلا ہے، انسانیت کی فلاح ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے سچ بولنا ہے، اور وہ سچ بولنے کے پیچھے پرپز فساد ہوتا ہے. دیکھیں، آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے. آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے. ہمیشہ سچ بولنا ہے. کلام میں کئی ایسے واقعات ہیں. ایک میں نے ابراہم کا آپ کو بتایا، اور ایک میں نے یہ دائیوں والا بتایا، اور ایک جاسوسوں والا بھی ہے. یہ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ وہاں پہ کسی کو بچانے کی کاز کی خاطر، یعنی کہ مصری یہ چاہتے تھے کہ جو عبرانی ہیں ان کے بچے مر جائیں، لیکن دائیوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ تو خود ہی بچے جان لیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اگر کسی اچھی کاز کے لیے سم ٹائم ایسا کچھ کیا گیا ہے تو وہ ایک فرق بات ہے. یعنی کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے، کسی کو چھپانا ہے، اگر کسی کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہوں اور آگے کوئی لڑکی ہو اور آپ نے اس کو دیکھ لیا کہیں پہ چھپی ہے، تو کوئی آپ سے پوچھے کہ جی لڑکی کو تو نہیں دیکھا، تو آپ کہیں جی وہاں پہ ہے، اور وہ لڑکی کو بھی پکڑیں، اس کے ساتھ بھی جبر کریں، زیادتی کریں، اور آپ کو بھی ماریں. یعنی سچ جو ہے کئی دفعہ ہمیں عقل مندی کے ساتھ بھی کام لینا ہوتا ہے. لیکن اس سے قطعاً مراد نہیں یہ نہیں ہے کہ بائبل مقدس جھوٹ کو پروموٹ کرتی ہے. خدا سچا ہے، سچائی پر مبنی بات کرتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سچ بولیں، ہر وقت سچ بولیں. حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جس طرح کہ یہ واقعہ ہے کہ بچوں کو بچانے کے لیے دائی نے جھوٹ بولا، یا اسرائیلی جاسوسوں کو محفوظ کرنے کے لیے بولا گیا. تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ عام طور پر ہر ایک شخص کو سچ بولنا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے، خدا کے کلام کے خوف میں رہنا چاہیے،
कभी झूठ ना बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लेकिन अगर कहीं पे लगे कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सच किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है तो आप वक्ती तौर पर खामोश भी रह सकते हैं। बाकी ये है कि हमेशा सच बोलें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है हमेशा सच बोलें, उसातिज़ा के साथ, ताकि जब आप सच बोलेंगे तो माशरती तौर पर आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आप एक वर्दी पर्सन कहलाएंगे। ठीक है जी। तो अब्बू जी मेरे साथ हैं जी। अब्बू जी तो हमेशा सच बोलते रहे हैं। तो दसो अब्बू जी, इंसान नूं जिहड़ा ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਤਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਨ ਆਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲੇ ਬਾਜੇ ਜੀ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਦੀਨਦਾਰ ਕਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਬੂ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਲਵਾਇਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਮਨਿਆਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਰੀਮਾਂ, ਕਦੀਆਂ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਪੋਮਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਘਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮਬਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ 'ਤੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ, ਅੱਛਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਗॉड ब्लेस।